برس جائے تو آپ یہ مانیں گے کہ اس کے پاس کن فیکون کی طاقت آ گئی ہے؟ نہیں، اللہ نے ہی اس کو علم دیا، اللہ کی عطا سے ہی وہ علم پانے والا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو اس کے پاس وہ علم نہ آتا، وہ پروڈکٹ وہ نہ بناتا، وہ مشین وہ نہ بناتا، نہ وہ انسٹرکشن دیتا، نہ وہ حکم دیتا کہ بارش برس ہے۔ یعنی کہ سائنس میں یہ کن فیکون مان لیں گے، لیکن اللہ کے نبی جس کے بارے میں فرمائیں کہ دجال کو یہ طاقت اللہ دے گا، یہ نہیں مانتے۔ اتنی سی بات ہے، یہ ہے حقیقت اور مجاز کا فرق ہے۔ اور پورا کا پورا قرآن جو ہے نا وہ اسی کے اوپر آپ اس کو دیکھیں گے نا کہ جتنی بھی اب ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ پوری کائنات کو وہی سنبھالے ہوا ہے، ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے نہیں، فرشتے تدبیر کر رہے ہیں کائنات کو سنبھالنے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ پوری کائنات کی تدبیر وہ کریں۔ تو سب جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے۔ تو یہ دجال کو بھی قدرت اللہ بخشے گا، وہ حکم دے گا، وہ بارش برسا دے گا، اناج اگنے وہ حکم دے گا، اناج اگا دے گی، زمین اس کے اختیار میں دے دے گی اللہ تعالیٰ، تاکہ امت کی یہی تو آزمائش ہے سب سے بڑی۔ وہ یہی جانے گا، وہ یہی سمجھیں گے سارے کہ یہ واقع خدا ہے، یہ واقعی دجال، یہ جو مدعی الوہیت کا مدعی ہے، واقعی یہ خدا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے گمراہ ہو جائیں گے۔ جی اتنی سی بات ہے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ یہ کوکھیں کیا چیز ہے؟ ان کی کھوکھیں یعنی کہ ان کے پیٹ۔ ٹھیک ہے، کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلے جائے گا، وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسی سے کہے گا اپنے خزانے نکالو، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں میری بات میں، اب یہاں پہ تو تعویل کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ اب یہ تو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں سے نہیں ہوگی، اور وہ بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکالو، تو اس کے خزانے اس طرح نکلے کہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یکبارگی دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ کہ جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پاس جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ وہ اپنے سردار کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں، یعنی کہ اس کو پورا بھر دیتی ہیں۔ اسی طرح خزانے جو ہیں وہ دجال کے ساتھ، یعنی کہ وہ جب حکم دے رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے اناج کو اگائے تو وہ اگائیں گی، یہی خزانے یا زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اس کو وہ مالا مال کر دیں گے، اور اسی کے اوپر وہ دوسرے لوگ جو ہیں جن کے ایسی قوم سے کہ وہ قحط زدہ ہو جائیں گے، وہ قحط زدہ ہونا بھی ان کا آزمائش میں ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کے جو جانور ہیں وہ اور یہ لوگ، یہ قوم اتنا بلکے گی قحط سے، اتنا بلکے گی کہ وہ چارہ نہ ہوگا کہ وہ دجال پہ ایمان لے آئے، وہ چارہ ان کے پاس نہ ہوگا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ اتنی بڑی آزمائش امت کے اندر آئے گی، تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ بالکل وہ اس کے ساتھ خزانے ہوں گے، وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی، فصل اگائے گی، اسی اناج کو جو وہ خزانہ کہا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ کوئی بھی طویل نہیں ہے یار۔ مثال ایک جو ہے نا وہ دی جاتی ہے کہ خزانے کیسے ہیں، وہ دجال کے ساتھ کیسے ہوں گے خزانے، اسی طرح جیسے شہد کی مکھیاں سردار کے پاس جاتی تو بھر جاتا ہے، تو اسی طرح دجال جو ہے وہ خزانوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اچھا، وہ والا ہدف جس کو تقسیم کر دے گا، اس کے جس کے نشانہ بنایا جائے گا، وہ ہدف، وہ جانے والا ہدف یکدم ٹکڑا ہو گیا ہو، پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا، اور وہ دجال اسی عالم میں ہوگا، اس عالم میں ہوگا۔ اب یہ جو بات ہے نا، دیکھیں اب آپ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ ایک تو وہ بندہ شخص جو ہے، اب میں استدلال یہاں پہ کیا لیتا ہوں یا میری عقل کیا کہتی ہے، اور میں اس کو آپ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عالم کا مطلب کیا ہے۔
اور دوبارہ بولیے گا کیا آپ نے کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یک بارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسا نشانہ بنایا جانے والا ہدف یکدم ٹکڑے ہو گیا ہو، پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ یعنی کہ وہ اب میرا سوال پہلے لے لیں یہاں پہ ایک تو ہاں ایک اچھا یہاں پہ میں ہرگز جو ہے نا میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں یہ سیکھنے کی غرض سے کر رہا ہوں، تو یہ آپ نے نہیں سوچنا کہ میں کوئی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہ کب آئے گا دجال، تو جب انہوں نے سوال کیا تو وہ کہتے کہ میں اگر میرے زمانے میں ہوگا تو میں دیکھ لوں گا، نہیں تو اگر آپ کے زمانے میں ہوگا تو سورہ کہف پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر جو عالم ہے جو عالم نہیں نبی علیہ السلام کو تو علم ہے۔ اب میں نے پہلے اس کی جواب پہلے دیا کہ اگر کا لفظ جو ہے نا وہ خبریہ ہے، اور یہ اکثر جو ہے نا وہ خبر کے لحاظ سے بھی، اور جیسے کہ فتنہ کے زیادہ ڈرانے، جیسے کہ آپ نے اتنا سنسنی خیز ہو کر اس کو بیان کیا تو صحابہ نے ایسے ہی سمجھا کہ وہ بالکل قریب ہے۔ اس سے یہ قطعاً یہ نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے۔ تو اکثر کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بیان اس طرح کی جاتی ہیں تاکہ وہ یوں لگے کہ وہ بالکل قریب ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت اور 2 انگلیوں کے درمیان آپ نے اشارہ فرمایا کہ اتنی قریب ہے، اتنا قریب ہے قیامت اور نبی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ بالکل 2 انگلیوں کے بالکل یعنی کہ قریب ہے۔ تو اس قربت کو نبی علیہ السلام نے 2 انگلیوں کی مثال سے بیان فرمایا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس کو بہت قریب قیامت یا دجال کے نکلنے کے ظاہر کرنے کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ وہ میرے دور میں نکل آتا ہے، اگر کی بات ہوتی ہے اس کا تحقق نہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہو۔ جی اچھا آگے کریں، وہ سوال کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا مر کے دوبارہ زندہ ہونا، یہ آپ اس کا استدلال لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، وہ میں اس میں پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر آگے میں چلا جاؤں، اگر ہم اس کو آگے دیکھ لیں تھوڑا سا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ مانتے ہیں معجزہ کو، جس طرح جب کافر سے کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو اس کو ادراج کہتے ہیں، استدراج، اور جب وہ ولی سے صادر ہو کرامت کہتے ہیں، جب نبی سے ہو معجزہ کہتے ہیں۔ تو اس ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ طاقت دے کہ وہ مردہ کو زندہ کرے، اللہ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مانتے ہیں تو دجال کے ماننے کے لیے آپ کو کیا چیز ماننے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہے۔ اچھا، وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں اب میں آپ بتاتا ہوں، ایک حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو جوان قتل ہونے والا ہے نا، جس کو مارا گیا ہے، یہ ہوگا شیطان۔ کیا ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اور شیطان ہی ایک جگہ پہ حدیث کے اندر ہے کہ شیطان ہی ایک بہت اونٹ کی شکل میں آ جائے گا، اور بڑے بڑے اس کے تھن ہوں گے، اور جبکہ اس کے دور جو ہے نا اس کے اندر ظاہر ہوگا، جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اس کے ساتھ جنت ہوگی لیکن دراصل وہ جہنم ہوگی، اور ساتھ اس کے جہنم ہوگی، دراصل وہ جنت ہوگی۔ تو اس سے کیا، یہ جو آدمی ہے نا، یہ جو ابھی قتل والے کی بات ہے، اس سے خود ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہ شیطان خود اس دجال کی شعبدہ بازی کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں پہ کہ اس کو قتل کرے گا دجال، اور وہ پھر اس کو اٹھے گا اور پھر ہنستا ہوا اس کے سامنے آئے گا۔ ایک جگہ پہ ہے کہ صحیح نوجوان ہوگا، وہ ایک جگہ پہ ہے وہ صحیح نوجوان اس کو زندہ کرے گا دجال، اور پھر کہے گا لا میرے اوپر ایمان۔ وہ مومن کہے گا کہ میں جو دیکھ کر آ چکا ہوں، یعنی کہ وہ جو میں مرا اور میں نے تجھے جان لیا کہ تو واقعی دجال کذاب ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اس حدیث کے اندر جو ہے نا اس کی تائید میں وہ جو ہنستا ہوا آئے گا، اس کے اندر وہ بتایا کہ ایک اور حدیث ہے اس کی تائید کرتی ہے یہ شیطان ہوگا۔ میں اس کی وہ حدیث نمبر بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہنستا ہوا آئے گا نا، یہ ہوگا شیطان ہی، وہ شیطان ہی آدمی کی شکل میں آئے گا، اس کو قتل کرے گا دجال، پھر یہ دوبارہ زندہ ہوگا شیطان، اور پھر یعنی کہ قتل، یعنی کہ سب کو یہ لگے گا قتل کر دیا۔ پھر یہ اٹھ کے آئے گا اور کہے گا کہ دجال اسی کے اسی افعال کے دوران ہوگا، شعبدہ بازی کے دوران ہی ہوگا، تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا
کہ اسی طرح ہوگا. یہ جو شخص ہے نا اس حدیث کے اندر، اس کی تائید کرتی ہے دوسری حدیث، وہ شیطان ہے جو اس کی وہ شکل میں آئے گا اور لڑکے کی شکل میں دجال اس کو مارے گا، وہ ہنستا ہوا آئے گا. اسی افعال کے دوران ہوگا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا. ایک اور حدیث میں اس میں مومن ہوگا، قتل کرے گا، تو مومن جب اٹھے گا تو کہے گا کہ تو دجال ہے. جی اس میں کیوں کوئی طویل ہے؟ کوئی طویل نہیں، اس میں کوئی طویل نہیں. ٹھیک ہے، چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ کافی ہو گیا میرے لیے نا، آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر باقی یہیں اب سے پھر اب آگے پھر ذرا دوبارہ اب اسٹارٹ ذرا کریں. مرزا صاحب کی طویلوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے یار، وہ تو بن کے کسی بندے کو اٹھایا جائے نا، خیر کوشش کرتے ہیں. اب اب یہ تو اب وہ ہی اللہ بتائیں گے. ہم ذرا مرزا صاحب کی، ہم نے ایک ایک بات کا جواب دیا الحمدللہ قرآن اور حدیث سے بھی. وہ جو شیطان کا ذکر ہے میں اس کی حدیث نمبر دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کوئی میں اپنی طرف سے بات کی ہے. وعلیکم السلام خواجہ بھائی. کیسی کے ساتھ جب میں یاد ہے نا اسی پہ میرا مناظرہ بھی تھا تو 1799 کا لگا، جو اس کو جو ہے نا ڈلیوری ڈال کے اتنا اماؤنٹ 999 کا. اچھا جی. آپ اٹھائیں میں تب تک وہ حدیث نکال لوں. ٹھیک ہے بھائی، اگر کوئی آ کے بات کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. رسپیکٹ اور محبت کے دائرے میں اگر اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنا چاہے تو آلویز ویلکم. اوپر آ کے بات کی جا سکتی ہے. ایکول ٹائم، ایکول ود رسپیکٹ. 73 کے اوپر سیون تھری کہتا ہوں. یار اس کو پھر دوبارہ میسج کرو، سے بولو لمٹ انکریز نہیں ہوئی. اس پر ایسے اٹھے گا میسج تو ہیں اٹھے گا میسج اس پر. ایک دوست آئے ہیں، شاید یہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، میں جانتا نہیں ان کو. جی چنگیز خان بھائی، اتنے پیار سے بات ہو رہی ہے یار، ضروری ہوتا ہے کہ بندے نے آگے لڑنا ہی ہو یار اور طنزیہ باتیں کرنی ہو. وہ یہ ہے خواجہ ریان بھائی کہ اس کے اوپر جو مطلب مرزا غلام احمد صاحب پہ وہ حدیث فٹ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. تو اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم کہ آپ اوپر آئیں اور بات کر سکتے ہیں. وہ جو ہم استقلال لیتے ہیں وہ ہم نے بیان کر دیا. جی خواجہ ریان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا وہ جو ہے نا صحیح بخاری کی ہے 7132 کہ اس میں جو ہے اس کی شرح بھی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلام کیا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ دجال آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینہ کی گھاٹیوں میں داخل ہو. چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا. پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا. اس پر دجال کہے گا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ اگر میں اسے قتل کر دوں. اب وہ کس کو کہہ رہے ہیں دجال کہ میں اسے قتل کر دوں، میں اس کو قتل کر دوں پھر زندہ کروں تو کیا تم میرے معاملے میں شک و شبہ میں باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں. چنانچہ وہ اس کو قتل کرے گا. کس کو؟ وہ جو اس کے
भाई? हाँ तो इसमें क्या है, मतलब क्या निकालना चाहते हैं, मुझे कुछ समझाएंगे? नहीं नहीं, निकालना कुछ नहीं चाहते भाई, निकालना कुछ नहीं चाहते। उसको पढ़ रहे हैं कि उसके अल्फाजों को सेम टू सेम लेना है, उसकी तावील करनी है। अगर सेम टू सेम लेना है तो वो देख रहे हैं बस। चले आप जैसा भी ले रहे हैं अच्छा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? बस भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है? किधर गया ये भाई क्या वैस? है? सामने आओ। साहिल भाई कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई मेरा सवाल ये है, ये हदीस शुरू कहाँ से होती है? 7373। जी वैस भाई बताएं भाई, आपने निकाली थी हदीस। तो शुरू तो यहाँ पे है वैस तो गया। आस बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है कि एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया। हाँ, यहाँ से मेरा सवाल है, यहाँ पे सवाल है। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया है, ये कौन से दज्जाल का जिक्र फरमाया है? एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कुछ दज्जालों का जिक्र मिलता है जो मदई नबूवत होंगे, ठीक है। और एक झूठे शख्स का भी आता है कि जो शख्स अपनी तरफ से हदीसें ऐसी गढ़ेंगे जो ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी, उनको भी दज्जाल के हिसाब कहा गया है। और एक कुर्बे क़यामत दज्जाल का के बारे में एक जिक्र मिलता है। ये तीनों में से कौन सा दज्जाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे? यहाँ से मुराद दज्जाल मसीह दज्जाल जो है अद-दज्जाल दज्जाल के जो कुर्ब क़यामत ज़ाहिर होगा और फिर ईसा इब्न मरियम इनको कत्ल करेंगे। अवैस भाई आके इसका बताएंगे। आपने तो मुझे बताया, आपका तो जवाब मुझे पता होगा। अवैस भाई जवाब देंगे इसका। और उस्मान भाई आप कैसे हैं, ठीक हैं? यूसुफ भाई सारे ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। है अज सगाने